الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگ دوستو، جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہم یکجا ہو کر شامیانے میں تشریف رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. یہ مجلس بہت قیمتی مجلس ہے. یہ مجلس نکاح کی مجلس ہے. یہ مجلس ایک میاں اور بیوی کے ملنے کا ذریعہ ہے. یہ مجلس اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کا ذریعہ ہے. اور جس مبارک مقصد اور جس مبارک کام کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. پوری دنیا جانتی ہے کہ ایک مرد عورت کے بغیر رہ نہیں سکتا. پوری دنیا جانتی ہے ایک عورت مرد کے بغیر رہ نہیں سکتی. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو اتارا. پوری دنیا میں دیکھتے ہیں ہم آج استری اور پروش، مرد اور عورت، یہ ایک جوڑا ہے، ایک یہ خاندان ہے، یہ ایک معاشرہ ہے. اصلاح معاشرہ شروع یہی سے ہوتا ہے کہ ایک مرد کی اصلاح کیسے ہو، ایک عورت کی اصلاح کیسے ہو، بچوں کا انتظام کیسے کیا جائے، مستقبل میں فیوچر پلان کیسے ہو، بچوں کا ایجوکیشن کیسے مکمل ہو. باپ اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہے، والدہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتی ہے، اور زندگی کا آغاز اسی سے ہوتا ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہم حالات کا جائزہ لیں، بلکہ دور حاضر میں رپورٹ ملتی ہے کہ جس ملک میں 2 کروڑ خواتین گورنمنٹ سے یہ پرمیشن مانگ رہی ہے کہ ہمیں بلاತ್ಕಾರ کی پرمیشن دی جائے، اور زنا کو بطور تجارت کے بلاತ್ಕಾರ کو گورنمنٹ سے اپیل کی جا رہی ہے کہ ہم کو بطور بزنس کے زنا کا لائسنس دیا جائے. کیا کیا جائے؟ جس ملک میں 2 کروڑ خواتین اپنی اپلیکیشن اور اپنی عرضی اور اپنی درخواست پیش کر رہی ہے کہ ہمارے کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ہمارے روزی روزگار کا مسئلہ ہے، ہماری روٹی اور کپڑا مکان کا مسئلہ ہے، اور ہم بے یار و مددگار ہیں، ہم محتاج ہیں. جب ہم محتاج ہیں تو بے راہ روی نے ہمیں اس روڈ پر اور اس جگہ پر لا کر کھڑا کیا ہے کہ ہمیں بلاತ್ಕಾರ کی ایسے لائسنس اور پرمیشن دیے جائے کہ ہم اس کام کو کھلم کھلا کریں. میرے بھائیوں، آج سب سے بڑا افسوس یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ پر یہ کہا جا رہا ہے کہ 80 لاکھ لوگوں کو حکومت راشن دے رہی ہے. کیا دے رہی ہے؟ راشن. اور کتنا؟ 5 کلو. مطلب کیا ہے اس کا؟
مطلب صاف یہ ہے کہ جب ایک بچی کا ہاتھ مانگنے کے لیے جب ایک رشتہ لے کر کے جاتا ہے اور جس گھر پہ رشتہ لے کر جاتا ہے تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ لڑکا کیا کرتا ہے. ظاہر بات ہے یہ لڑکی کو لے کر جا رہا ہے, اس کے سامنے مسائل ہے, تجارت کے مسائل ہے, اس کے سامنے مسائل ہے, اولاد کے مسائل ہے, اس کے سامنے مسائل ہے, مکان کے مسائل ہے, اس کے سامنے مسائل ہے, دکان کے مسائل ہے, روٹی کپڑا مکان, یہ تمام چیزوں کو اس کو اپنانا ہے. جب میں اپنی بچی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے رہا ہوں تو ظاہر بات ہے مجھے داماد ایسا ملنا چاہیے, مجھے لڑکا ایسا ملنا چاہیے جس کے تعلق سے رپورٹ یہ ہونا چاہیے, جس کے تعلق سے خبر یہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ کی بچی کو لے جا کر کے کئی بھوکا مارنے کی نوبت نہیں آئے گی. میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں, ہمارا اپنا پیارا وطن, جہاں سے یہ للکار لگتی ہے کہ ہم 80 لاکھ لوگوں کو روزگار دیتے ہیں, مطلب اس کا ہے کہ آپ صرف وقتی پیسہ دے کر کے, مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ وقتی راشن دے کر کے صرف یہ بتانا چاہتے ہیں, لیکن دوسرا پہلو اگر اس کا نکال کر دیکھا جائے تو 80 لاکھ لوگ بے روزگار ہیں. کسی کو آپ نے ایک وقت کا کھانا کھلا دیا لیکن دوسرے وقت کا وہ انتظام نہیں کر سکتا. یہ مرد ہے, اس کی مردانگی کا ثبوت یہ ہے کہ میں حلال جگہ سے کماتا ہوں, حلال جگہ پر لگاتا ہوں, میں بیوی کے حقوق پورے کرتا ہوں, میں اولاد کے حقوق پورے کرتا ہوں, اور میں معاشرے میں سکون کا ذریعہ اور باعث بناؤں. اس کی اپنی زندگی سے نوجوان کی ثبوت ملنا چاہیے کہ میں آوارہ نہیں ہوں, میں اوباش قسم کے لڑکوں میں نہیں رہتا ہوں, میں پتے نہیں کھیلتا ہوں, میں سٹا نہیں کھیلتا ہوں, اور میں ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہوں. ظاہر بات ہے جب اس کی اپنی پسندید کا اظہار ہوگا تو اس کے لیے جو ہونے والی, وہ جو سسر سوچ رہا ہے کہ میرے گھر میں بہو ایسا آئے, وہ جو سسر سوچ رہا ہے کہ میرا جو داماد ایسا بنے, واقعتاً وہ یہ سوچ کر کے اپنا رشتے کو طے کرے گا اور یہ معاشرہ خوشی خوشی زندگی گزارے گا. ہاں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, مجھے تو حکم دیا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مسجد اللہ کا گھر ہے. ہاں مبارک کام کی ابتدا تو ہم نے مسجد سے کرنا چاہیے. کیوں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے, اور اللہ کے گھر میں اور اللہ کے گھر سے اگر نہ بھی ہو رہا ہے تو خطبہ نکاح یہ درس دے رہا ہے, یا ایھا الناس اتقوا, یا ایھا الناس, یا ایھا المسلمون نہیں کہا کہ صرف مسلمانوں کے لیے حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا بھی نہیں کہا کہ صرف ایمان والوں کا مسئلہ ہے. ارے انسانیت کو چھوڑیے, ایک آدمی جب درخت لگاتا ہے تو نر اور مادہ ساتھ میں لگاتا ہے. ہاں اسی کو قرآن نے کہا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ, کہ ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا ہے. اور کہیں پر تو یہ کہا هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ, کہ عورت مرد کی سکون کا ذریعہ ہے, مرد عورت کی سکون کا ذریعہ ہے. جس طرح سے ایک لباس, گرمی کا لباس گرمی میں کام آتا ہے, سردی کا لباس سردی میں کام آتا ہے, اور لباس سطر کو ڈھانپنے کا کام کرتا ہے, اور لباس مرد کی اور عورت کی پوری نگہداشت اور نگرانی کرتا ہے اور یہ عیوب کو چھپاتا ہے. اسی لیے معاشرے میں یہ عورت کا مقام وہی ہوگا اور یہ شوہر کا مقام وہی ہوگا. میرے بھائیوں بزرگ دوستوں, معمولی نعمت نہیں ہے. آ جائے بتشریف کی ماشاءاللہ. نکاح کی مجلس بہت قیمتی مجلس ہے, اور نکاح کی مجلس کی اہمیت, بڑی اہمیت ہے اس مجلس کی. آپ اجازت لینے چلے آؤ, اجازت لینے چلے آؤ. ہاں بھائی وکیل اور گواہ جو حضرات ہیں وہ لڑکی, آپ نوجوان حضرات آپ بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, آپ سب بیٹھ جائیں, ماشاءاللہ سب بیٹھ جائیں. آپ اس طرح کھڑے مت رہو, بیٹھ جائیے.
ابھی تھوڑی دیر کے بعد مسجد کے کچھ حضرات بیٹا بیٹھ جاؤ ابھی بیٹھ جائیں آپ لوگ ماشاءاللہ اغلو و سغلو و مرحبا. ہم جتنے بھی احباب یہاں پر اس مجلس میں حاضر ہوئے ہیں یہ سب خوش نصیب ہے اور خوش قسمت ہے، چونکہ نکاح ایک ایسی مجلس ہوتی ہے کہ دو خاندان کے، دو معاشرے کا اور ایک میاں بیوی کا اس میں ملن ہوتا ہے، دو خاندان کا آپس میں تعارف ہوتا ہے. اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہمارا اپنا تعلق تو کس سے ہے؟ کون سی برادری ہماری؟ منیار برادری. کون سی برادری؟ ہاں، کچھ برادریاں کی کچھ صفات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی طرف سے رکھی ہے. ہاں آپ لوگ بیٹھ جائیں، نوجوان حضرت آپ تشریف رکھیے، تھوڑا آپ لوگ بیٹھ جائیں، تھوڑا وقت لگے گا، نام لکھے جا رہے ہیں ہے کہ نہیں؟ اس طرح کھڑے رہیں گے تو مجلس کا بھی جو ہے بیٹھ جائے، آگے آ جائے، شامیانے میں بہت جگہ خالی ہے، اندر بیٹھے. ان کو بتاؤ نا، وکیل صاحب کو بولو، وہ جا رہے ہیں نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت حوا علیہ السلام کا ہاں بھائی دیکھیے، ہم جس جگہ پہ حاضر ہوئے ہیں یہ اوانا ہے، اور ماشاءاللہ یہاں پر مومنین کی بستی ہے، آباد ہے، اور یہاں پر مسجد بھی ہے. اور چونکہ دیہات ہونے کی وجہ سے امداد کی ضرورت پیش آتی ہے. من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کسی نے اللہ کے گھر کو بنایا، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے گھر کو تعمیر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہاں، جب تک کہ مسجد رہیں گی، جب تک اس کا سجدہ ہوتا رہے گا، جب تک نمازیں ادا کی جائیں گی، اور جب تک تو اس کی مسجد کی امداد کرنے والے کا، چاہے وہ حیات ہو چاہے دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کے نامہ اعمال میں ثواب کیا ہوگا؟ لکھا جائے گا. تو لہٰذا میں درخواست کرتا ہوں کہ آوانے کے چند نوجوانان، کون ہے بھائی؟ نام پکارے، کھڑے ہو جائے. مختار بھائی، عبدالغنی بھائی، ماشاءاللہ دیکھیے آ جائے ذرا رومال لے کر کے. ادھر بھی نوجوان کھڑے ہیں. ہمارا اپنا جان مال وقت اللہ کے گھر میں لگے گا تو پوری زندگی میں برکتیں آئیں گی میرے بھائیوں. ہاں، آج بڑا افسوس ہوتا ہے کہ موبائل میں 300 ڈال رہا اللہ کا بندہ، ویمل میں 25-40 روپے دے رہا اللہ کا بندہ، لیکن جہاں دین کا مسئلہ اور دین کا معاملہ آتا ہے تو پیسے ختم ہو جاتے. اسی لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ہمیں اپنی زندگی کے بنانے کی فکریں کرنا چاہیے. اور زندگی کا ایک مرحلہ نکاح کا مرحلہ ہوتا ہے، اور اسی میں آیت میں درس دیا جا رہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الناس، اس روئے زمین پر بسنے والے لوگوں، زمین سے فائدہ اٹھانے والوں، آسمان سے فائدہ اٹھانے والوں، سورج سے فائدہ اٹھانے والوں، بارش سے فائدہ اٹھانے والوں، درختوں سے فائدہ اٹھانے والوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. زمین میں، آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. سبحان اللہ کہتی ہے، الحمدللہ کہتی ہے، اللہ اکبر کہتی ہے. اسی لیے قرآن کریم ایک جگہ اور ارشاد فرما رہا ہے، یسبحون بحمد ربہم ولکن لا تفقہون تسبیحہم. شجر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، درخت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جانور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو یہ سمجھ دی ہی نہیں وہ کسی کی تسبیح کو سمجھ سکے. اسی لیے قرآن نے کہا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہاں، ہم جس مجلس میں حاضر ہوئے ہیں یہ مجلس بھی نکاح کی مجلس ہے. ہاں، ایک خاندان اور ایک پریوار آباد ہو رہا ہے. میں نے بات یہ عرض کیا تھا کہ جس ملک میں حکومت یہ اعلان کر رہی ہو کہ 80 کروڑ لوگوں کو حکومت راشن دے رہی ہے، تو دوسری طرف اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 80 کروڑ لوگ نکمے ہیں. کیا ہے؟ بولو زور سے، بولو کیا ہے؟
ہاں رشتہ لے کر کے جائیں گے تو وہاں پر سب سے پہلے لڑکی کا باپ یہی سوال کرے گا کہ آپ کا لڑکا کیا کرتا ہے. کیا سوال ہوگا؟ ارے بولو نا سب. منیار میں بھی آپ کی منیار برادری کو ڈرو مت، ڈرو مت، تمہارا کچھ نہیں ہونے والا. سب کا نکاح نہیں پڑھانے والا، دولہا ایک ہی میدان میں آیا ہوا ہے. ڈرو مت. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو عقل بھی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو صلاحیت بھی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو مال بھی دیا. چندے والوں کا کام ہو گیا بھائی؟ غنی بھائی چندہ ہو گیا؟ ارے اس طرف کر رہے کیا ہو گیا؟ کوئی مولانا بلاؤ نا، خود دینے کا پڑے گا. کوئی مولانا دکھ نہیں رہا ہے نا؟ اچھا نہیں میں بھی مولانا ہی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بیٹھ جائے بھائی. کہا اشفاق بھائی ہے کہ نہیں؟ اشفاق بھائی حاضر ہو جائے. سمجھی حضرات سبھی حاضر ہو جائے. نکاح کی کاروائی بہت جلد ہو رہی ہے، بلکہ شروع ہو چکی ہے. اجازت لے کر آ گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جی ہاں، اس نکاح کے وکیل جو ہے شیخ ستار شیخ غفور صاحب. جناب شیخ ستار صاحب آپ کی اس بات کی وکالت کرتے ہیں. لڑکی سے اجازت لی آپ نے؟ محمد اویس کا نکاح منیار ذکرہ انجم سے ہو رہا ہے. لڑکی سے اجازت لی آپ نے؟ جی لے لی. جی ہاں بولو. جی ہاں اجازت لی. ہاں مہر پوچھے. 5,000 1 روپیہ. ہاں جی نقدی بولے. جی ہاں جناب فیروز گلاب خان صاحب اور شیخ شفیع شیخ اسماعیل صاحب آپ کس بات کی گواہی دیتے ہیں؟ آپ نے اپنے کانوں سے سنا، لڑکی نے جواب دیا. جی ہاں. ہاں جی جناب دیکھیے، سید محمد اویس صاحب محمد انور صاحب وکیل کی وکالت سے اور گواہوں کی گواہی سے مہر 5,000 روپے نقد کے عوض آپ کا نکاح منیار ذکرہ انجم کے ساتھ کیا جا رہا ہے. کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ الحمدللہ قبول کیا. جی ہاں جناب سید محمد اویس صاحب سید شیخ ستار ان کی وکالت سے اور فیروز خان اور شیخ شفیع ان دونوں کی گواہی سے منیار ذکرہ انجم کے ساتھ 5,001 روپے مہر کے عوض نکاح نقد مہر کے عوض ہوا. کیا آپ نے ذکرہ انجم کو دلہن بنا کر اپنے نکاح میں قبول کیا؟ الحمدللہ قبول کیا. بارک اللہ وجمع بینکما بالخیر. آپ 10 وقت کریں. بھائیو بزرگو دوستو،
हमारे अपने नामों का इंदराज सही हो। हर नौजवान और हर शख्स इस बात की फ़िक्र करे। अल्लाह वालों की तरफ से ये ऐलान हो रहा है कि जिन्होंने वोटर आईडी नहीं बनाई है या जो इस मामले में गफलत में पड़ा हुआ है वो अपनी स्लिप हासिल करे, वोटर आईडी बनाए। और कोई घर हमारा ऐसा न हो कि जो अपनी शहादत गवाही हम इस मुल्क के अपने बाशिंदे हैं, रहवासी है, मूल निवासी है, ये अल्लाह वाले ऐलान फरमा रहे हैं। मसाइल हमारे यही पेश आते हैं कि लड़के का नाम क्या है, बच्ची का नाम हमने क्या रखे, बच्चे का नाम हमने क्या रखे, आधार कार्ड में हमने क्या लिखा है, पासपोर्ट में हम क्या लिखा रहे। ये जितना हम इसको सोच कर समझ कर और उसकी स्पेलिंग मिस्टेक या हिंदी इंग्लिश हम करेंगे तो इंशाअल्लाह आइंदा मरहलों में हमें नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। चंदे वाले का चंदा ले ली क्या? अरे भाई कितना चंदा लिया बताओ ना, कितने कितने मालदार लोग मेरे सामने खड़े हैं यहाँ। ले लिए क्या? हो गए कि पैसे और लगने वाले? हाँ काउंट कर रहे क्या? ज़्यादा आ गए? ज़्यादा आ गए? अरे भाई दिए कि सबने? ये देहात है और देहात में मकतब भी चलता है माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है और खुशी की बात है। और अकाबिरीन ने हमारी मेहनत यही की है कि हमारी मस्जिद आबाद रहे। और मकातिब में हम 6 साल के बच्चे से लेकर मकातिब का तसव्वुर सिर्फ यही नहीं है कि बच्चों से हो, बल्कि नौजवान से भी है, बुज़ुर्ग से भी है और बच्चों से भी है, ये तमाम लोगों से है। जब तक कि हम इनको आबाद करेंगे तो हम अपने अगराज और मकासिद में और मसाजिद की जो बुनियाद है, तौहीद के मराकिज़ है, हम जो है इसमें कामयाब रहेंगे। इसलिए मसाजिद का मामला जहाँ भी आए तो हमें ये सोचना चाहिए कि इंसान जब दुनिया से चला जाता है तो उसका अपना जो माल अल्लाह के राह में इसने कुर्बान किया है, ये क़यामत के दिन जो है इसके लिए ज़रिए नजात बनेगा। क्योंकि आज हम देखते हैं कि देहातों के हाल और अहवाल जो होते हैं वहाँ पर अइम्मा हज़रात हाथ में से चले जाएंगे तो बात नहीं आती। ये काम पहले होना चाहिए। लाइए आपने 1500 रुपये दिए और चीची कौन दे रहा है? लाओ। हाँ दे दो और क्या है। चलिए हो गए, तीनों की 3-3 दस्तखतें हो गई। नौशे में हो गई। बच्ची की दस्तखत लिया आपने तीनों। हाँ बारकल्लाह व जमा बैनकुमा बिल खैर। मुख्तसर दुआ कराओ जरा। मेरी बात की मैं आखिरी में करके दुआ दुआ फरमा ले। वह निकाह हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला इस जोड़े में बरकत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम तस्लीमा। रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। ए अल्लाह हम गुनहगार हैं, ए अल्लाह हमारे गुनाह को माफ़ फरमा। ए अल्लाह तू तो रहीम है, ए अल्लाह तू तो करीम है। ए अल्लाह तू तो मोहताज नहीं है, ए अल्लाह हम सब मोहताज है। ए अल्लाह एक कतरा भी तो अपनी रहमत का हम पर मुतवज्जे फरमा देगा तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ए अल्लाह होने वाले इस निकाह को कामयाब फरमा। ए अल्लाह इनको औलाद सालिह अता फरमा। ए अल्लाह जितने भी लोग बेनिकाह है, जितने भी नौजवान बेरोजगार है, ए अल्लाह जितनी बच्चियां घरों में रिश्तों का इंतजार कर रही है, ए अल्लाह उनके जोड़े मुकद्दर फरमा। ए अल्लाह जो लोग घरों में परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह जिन लोगों की हालात माली हालात बेहतर नहीं है, ए अल्लाह उनकी माली हालात को बेहतर कर दे। ए अल्लाह तू तो खालिक है, ए अल्लाह तू तो मालिक है, ए अल्लाह तू तो अलीमुम बिदाती सुदूर है। ए अल्लाह हम तो सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर रिश्ते तय करते हैं। अरे अल्लाह हम तो सिर्फ लड़का और लड़की देख सकते हैं, लेकिन अल्लाह तू हमारी नीयतों को जानता है, तो हमारे दिलों को जानता है। ए अल्लाह तू हर तरीके से हमारी आजमाइश, ए अल्लाह हमें आजमाइशों में मुब्तला न कर। ए अल्लाह कई बेरोजगार, ए अल्लाह कई खवातीन, ए अल्लाह कई बच्चियाँ इर्तिदाद के दाहने पर खड़ी हुई है। ए
اللہ باطل تیری امت کے تیری نبی کی امت کی بچوں کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اے اللہ نکاح کو آسان فرما، اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما، اے اللہ مشکلوں کو دور فرما، اے اللہ ہر کسی کا اے اللہ ہر کسی کی زندگی میں امن و سکون چین داخل فرما، اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم کر دے، اے اللہ شر کو دور فرما، اے اللہ شرارتی لوگوں کو دور فرما، ظلم سے ہماری حفاظت فرما، عدل قائم کرنے والا بنا، انصاف کرنے والا بنا، ظلم سے بچا، ناانصافی سے بچا، سود سے بچا، رشوت سے بچا، اے اللہ ہمیں تو جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا تیری شاہ نشان عطا فرما، اے اللہ ہونے والے اس نکاح کو بے انتہا قبول فرما۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔